بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقہ المرافعات کے لیکچر سیریز کا یہ 11واں لیکچر وسائل الاثبات میں دوسرے وسیلے سے تعلق رکھتا ہے جس کو بینہ کہا جاتا ہے۔ بینہ سے مراد گواہی ہے، اور اس پر علماء کا اجماع ہے کہ گواہی کے ذریعے حق ثابت ہو سکتا ہے۔ اب بینہ اور گواہی میں کیا فرق ہے؟ تو جمہور یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی چیز ہے، یعنی بینہ وٹنس کو کہتے ہیں، اور علامہ ابن تیمیہ اور علامہ ابن القیم رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، بینہ جو ہے وہ ایویڈنس کو کہتے ہیں اور شہادت پر وٹنس کو کہتے ہیں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ بینہ اور شہادت ایک چیز نہیں ہے، بلکہ بینہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو حق کو ثابت کرتا ہے، جو حق کی وضاحت اور تبیین کرتا ہے۔ اس لیے اس کی پھر ایک شکل یہ ہے کہ گواہی کے ذریعے ہو، اس کے علاوہ باقی اور بھی شکلیں ہیں، لیکن جمہور کا قول راجح اس طرح ہے کہ جہاں کہیں پر قرآن و حدیث میں بینہ کا لفظ آیا ہے تو ہر جگہ پہ اس سے مراد گواہی ہی ہے۔ اس لیے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک آدمی کو جس نے زنا کی تہمت لگائی تھی، حضور نے ان سے ارشاد فرمایا کہ البینہ والا حد فی ظہرک، کہ یا تو گواہی پیش کر دو ورنہ تو تمہارے پیٹھ میں اس کی تہمت کی حد لگائی جائے گی۔ تو وہاں پر ہر جگہ پہ بینہ سے مراد گواہی ہی لی جاتی ہے، اس لیے جمہور کا قول راجح ہے۔ تو بینہ اور شہادت ایک چیز ہے۔ تو اب ہم شہادت کی تعریف پڑھتے ہیں کہ شہادت لغت میں کہتے ہیں کسی بھی چیز کے درست ہونے کی خبر دینا، لیکن عن مشاہدۃ و عیان، اس کا آپ نے خود مشاہدہ کیا ہو، اس کو شہادت کہتے ہیں۔ اور شریعت میں اصطلاح میں اس کی مختلف تعریفات کی گئی ہے، یہاں پر ہم دو کا ذکر کریں گے۔ پہلی تعریف یہ ہے کہ اخبار بحق لغیر علی الغیر، کہ کسی اور کا کسی اور کے اوپر حق ہے اور آپ اس کی خبر دے رہے ہیں بلفظ اشہدو کے لفظ کے ساتھ۔ یا دوسری تعریف ہے کہ اخبار بتصدیق، کہ آپ کسی اور کی تصدیق کرتے ہیں، مدعی کی تصدیق کا خبر دیتے ہیں، مشروطاً فی مجلس القضاء و لفظۃ الشہادہ، لیکن اس میں دو شرائط ہیں۔ نمبر ایک کہ وہ قضاء کے مجلس میں ہو، اور نمبر دو وہ گواہی کے الفاظ کے ذریعے ہو۔ تو گواہی کے الفاظ کے ذریعے ہوں اور قضاء کے شہادت کے لفظ کے ذریعے ہو، تو دونوں شرائط اس میں ہیں۔ چنانچہ اگر کوئی آدمی ویسی ہی کسی مجلس میں کوئی بات کہہ دے کہ فلاں کے ذمہ اتنے پیسے ہیں، تو اس کو گواہی نہیں کہا جائے گا، بلکہ گواہی تب کہا جائے گا کہ وہ مجلس قضاء میں ہو اور باقاعدہ گواہی کے لفظ کے ذریعے ہو۔ پھر گواہی مشروع ہے، اس کی مشروعیت پر بہت سارے دلائل ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، کہ مالی معاملات میں دو مردوں کو گواہ بنایا کرو، اگر مرد نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بنا لیا کرو۔ اسی طرح وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ، طلاق اور رجوع کے معاملات میں کہا کہ دو عادل آدمیوں کو گواہ بنا دیا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشہور حدیث ہے کہ البینۃ علی المدعی، اور اسی طرح اس کے حجیت اور وسیلہ اثبات ہونے پر اجماع بھی قائم ہے، فقہا کا اس پر اتفاق ہے۔ پھر گواہی کی ادائیگی کا کیا حکم ہے؟ یعنی اگر آپ نے کسی واقعے کو ہوتے دیکھ لیا تو کیا آپ کے ذمہ لازم ہے کہ آپ جا کے قاضی کے دربار میں گواہی دے دیں تاکہ وہ مدعی کا حق ثابت ہو جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ فرض عین نہیں ہے بلکہ فرض کفایہ ہے۔ اس لیے اگر کوئی بھی آدمی جا کر مدعی کے لیے گواہی دے دے تاکہ اس کا حق ثابت ہو جائے، تو وہ باقی لوگوں کے ذمے سے فریضہ ساقط ہو جاتا ہے۔ اور البتہ اگر کوئی بھی نہ چلا جائے اور مدعی اپنا حق کھو بیٹھے گواہوں کے نہ جانے کی وجہ سے، تو سارے کے سارے گناہ گار ہوں گے۔ قرآن مجید میں بھی اس کا ارشاد ہے کہ ولا والشہداء اذا ما دعوا، کہ جب گواہ کو گواہی کے لیے طلب کیا جائے تو اسے چاہیے کہ وہ انکار نہ کریں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا بھی ایک اور ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ولا تکتموا الشہادہ، گواہی کو نہ چھپاؤ، اور جو گواہی کو چھپاتا ہے تو اس کا دل گناہ گار ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی باقی آیات و احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گواہی دینا ضروری ہے تاکہ کسی کا حق ضائع نہ ہو، لیکن اگر کوئی بھی دے دے تو باقی لوگوں کے ذمے سے اس کا فریضہ ساقط ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ گواہی کا دینا ضروری تب ہے کہ جب آسانی سے دے سکتا ہو۔ اگر وہ اس کی ادائیگی سے عاجز ہو، مثال کے طور پہ وہ قاضی کے پاس نہیں جا سکتا، یا اس کو خدشہ ہے کہ اگر میں فلاں آدمی کے خلاف گواہی دے دوں گا
تو وہ مجھے میرے بدن کو یا میرے مال کو، گھر والوں کو یا عزت کو نقصان پہنچا دے گا، تو اس صورت میں گواہی دینا اس پر لازم نہیں ہے، جس طرح قرآن مجید کی آیت ہے وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ کہ کسی گواہ کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ لیکن یہ بہرحال ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ گواہوں کو اتنا تحفظ فراہم کرے کہ کوئی بھی گواہ کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ لیکن یہ گواہی کی ادائیگی تب ضروری ہے کہ جب مدعی طلب کریں، مدعی مطالبہ کریں کہ آپ میرے ساتھ میرے لیے گواہی دینے کے لیے چلے جائیں، تب ضروری ہے۔ اگر مدعی طلب نہ کریں تو اس صورت میں ضروری نہیں ہے کہ آدمی خود چلا جائے، لیکن ایک صورت میں پھر بھی ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ مدعی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فلاں آدمی اس کا گواہ ہے، یعنی اس واقعے کے ہوتے ہوئے جیسے اگر بکر نے کوئی واقعہ دیکھ لیا اور زید مدعی ہے، تو زید کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس موقع پہ بکر بھی موجود تھا، اور اب بکر کو پتہ ہے کہ اگر وہ نہ چلا جائے تو وہ زید کا حق ضائع ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کے پاس گواہ کوئی اور ہے نہیں، ایک گواہ ہے یا دو تھے لیکن اس میں سے ایک ہی گواہی کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ تو اس صورت میں پھر بکر پر لازم ہے کہ وہ گواہ کا مدعی کے مطالبے کے بغیر جا کے کہہ دے کہ میں بھی اس معاملے کا گواہ ہوں، تاکہ اس کے بھائی کا حق ضائع نہ ہو، جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم ہو۔ مظلوم کی مدد تو واضح ہے، ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روک لیا جائے، جس طرح خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی ہے۔ تو یہ تفصیل تھی کہ اگر مدعی طلب کرے تو فرض کفایہ ہے، البتہ اگر نقصان کا اندیشہ ہو تو پھر ضروری نہیں ہے، اور اگر مدعی طلب نہ کرے تو پھر نہیں ضروری، الا یہ کہ مدعی کے حق تلف ہونے کا اندیشہ ہو۔ یہ تمام تر تفصیل جو ہے یہ حقوق العباد میں ہے۔ حقوق اللہ میں تفصیل یہ ہے کہ بے شک کوئی طلب نہ کرے، خود جا کے گواہی دینا ضروری ہے حقوق اللہ میں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو کوئی مطالبہ کرنے کے لیے کوئی فرشتہ نہیں آتا، بلکہ خود انسانوں کی ایک اجتماعی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جا کے گواہی دے دیں، تاکہ وہ جو اللہ تعالیٰ کا حق ہوتا ہے جو کہ پھر اس میں اس پورے معاشرے کو فائدہ اس سے ہوتا ہے، تو اس میں آدمی بغیر مطالبے کے چلا جائے۔ لیکن اس سے بھی پھر ایک اور ایکسیپشن ہے، وہ ہے حدود کی، کہ حدود بھی حقوق اللہ ہیں، لیکن اگر کسی آدمی نے کوئی جرم ہوتا دیکھ لیا کہ ایک آدمی سے جرم ہو گیا، تو اب گواہ کے پاس دو اختیار ہیں، یا تو یہ کہ وہ ظاہر کر دے تاکہ اور جا کے گواہی دے دے تاکہ اس آدمی کو سزا دی جائے، دوسرا یہ ہے کہ وہ اس مجرم کو جا کے تنہائی میں نصیحت کر دیں اور اس پر پردہ ڈال لیں، اور اس پردہ ڈالنا زیادہ افضل ہے۔ چنانچہ حضرت ماعز رضی اللہ عنہ کے معاملے میں بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ایک آدمی جس کا نام حزال تھا، اس نے حضرت ماعز کو ورغلایا تھا کہ جی آپ جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گواہی دے دیں، تو حضور نے پھر ان سے کہا کہ اگر آپ اس پر پردہ ڈال لیتے تو بہت بہتر تھا۔ اور حد کے معاملے میں ایک اور موقع پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہ کو اسی طرح کہا تھا کہ لو سترتہ لکان خیر لک، کہ اس پر پردہ اگر آپ ڈالتے تو بہت بہتر تھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حد کے معاملے میں بہتر یہ ہے کہ اس پر پردہ ڈال دیا جائے، لیکن اگر وہ جرم ایسا ہے، مجرم ایسا ہے کہ وہ بالکل ڈھیٹ ہے اور وہ جرم بہت زیادہ ڈٹائی سے اس کا ارتکاب کرتا ہے، وہ بالکل عادی مجرم بن گیا ہے، تو اس صورت میں پھر گواہ کو چاہیے کہ اس پر پردہ نہ ڈالیں اور جا کے اس کے بارے میں گواہی دے دے تاکہ اس کو سزا دی جا سکے، تاکہ ایسے طریقے سے معاشرے سے جرائم کا خاتمہ ہو سکے۔ عام اگر کوئی مجرم ہے جس سے ایک آدھ دفعہ جرم سرزد ہوا، اس پر تو پردہ ڈالنا افضل ہے، لیکن عادی مجرم پر پردہ ڈالنا بہتر نہیں ہے، بلکہ اس کے بارے میں گواہی دینا ضروری ہے۔ اس کے بعد یہ ذہن میں ہے کہ گواہی جس طرح آگے ہم پڑھیں گے کہ ایک ہے تحمل شہادہ اور ایک ہے ادائے شہادہ، تو گواہی کا تحمل آبزرو کس طرح کیا جاتا ہے، گواہی کس طرح حاصل ہوتی ہے، تو اس کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں، نمبر ایک کہ آدمی خود دیکھ لے، اور نمبر دو سن لے۔ تو دیکھنا تو ان معاملات میں ضروری ہے کہ جن میں کچھ ایکشنز ہوا کرتی ہیں، جیسے غصب ہے، زنا ہے، شرب خمر ہے، تو اس میں سنی سنائی بات پر، یا یہ کہ مثال کے طور پہ ایک آدمی نابینا ہے اور وہ کسی کے بارے میں گواہی دے دے کہ اس نے شراب پی لی ہے، اس لیے کہ میں نے شراب کے برتنوں کی آواز سن لی تھی، یا میں اس کی آواز سن لی تھی کہ وہ فلاں بات کہہ رہا تھا، تو یہ گواہی قابل قبول نہیں ہے، بلکہ اس طرح کے ایکشنز میں خود دیکھنا ضروری ہے گواہ کا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ سننے پر بھی بعض صورتوں میں گواہی دی جا سکتی ہے۔ پھر سننے کی بھی دو صورتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ اس آدمی کے منہ سے سنا جائے جس کے خلاف گواہی دی جا رہی ہے، جیسے جو کانٹریکٹس ہیں، جیسے بیع ہے، اجارہ ہے، نکاح ہے، اس میں صرف دیکھنے سے گواہی نہیں دی جا سکتی کہ وہ دور سے دیکھ رہا تھا اور وہ لوگ آپس میں لین دین کر رہے تھے،
بلکہ اس میں ضروری ہے کہ شاہد جو ہے وہ مدعی اور مدعا علیہ دونوں کی بات کو، ایجاب اور قبول کو سن لے، تب وہ گواہی دے سکتا ہے۔ کسی اور آدمی سے سننے سے یا دیکھنے سے گواہی نہیں دے سکتا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ خود اس نے نہ سنی ہو کوئی بات، لیکن ایک بات مشہور ہو گئی ہے تو اس پر بھی گواہی دے سکتا ہے، اس لیے کہ لوگوں میں وہ مشہور ہو گیا ہے۔ جیسے نکاح کے معاملے میں اگر دو میاں بیوی ہیں اور بعد میں ان کے نکاح کو ثابت کرنے کی ضرورت پڑے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ایسا آدمی جس نے اس ایجاب و قبول کو خود سنا ہو وہی گواہی دے گا، بلکہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ وہ مشہور ہے، معاشرے میں مشہور ہے کہ فلاں اور فلاں کی شادی ہوئی ہے، تو اگرچہ یہ آدمی ان کے نکاح میں موجود نہیں تھا، لیکن یہ صرف اس شہرت کی بنیاد پر بھی گواہی دے سکتا ہے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ دونوں میاں بیوی ہیں، اس لیے کہ ہمارے علاقے میں یہ مشہور ہے۔ اسی طرح نسب کے معاملے میں کہ فلاں فلاں کا بیٹا ہے، اس بارے میں بھی گواہی دی جا سکتی ہے۔ موت کے بارے میں اگر اختلاف ہو جائے کہ فلاں آدمی کب مرا تھا، تو اس صورت میں بھی یہ گواہی دی جا سکتی ہے اس کی بنیاد پر کہ لوگوں میں کوئی بات مشہور ہو کہ وہ فلاں تاریخ کو مر گیا تھا، اگرچہ اس آدمی نے خود اس کو مرتے ہوئے نہ دیکھا ہو، صرف شہرت کی بنیاد پہ وہ گواہی دے سکتا ہے۔ ایک اور بات میں فقہا کے درمیان اختلاف ہے کہ کیا گواہی دینے کے لیے اشہدو کا لفظ کہنا ضروری ہے یا اس سے ملتا جلتا لفظ؟ تو جمہور حضرات کے ہاں، حنفی، شافعی اور حنبلی فقہا کے ہاں گواہی کے لیے اشہدو کا لفظ ضروری ہے۔ اشہدو یا اس سے ملتا جلتا لفظ جو کہ قاضی متعین کر دے۔ ویسی ہی اگر وہ عدالت میں کوئی قصہ نقل کر رہا تھا اور اس دوران اس نے کوئی بات کہہ دی، تو اس کو گواہی تب کنسیڈر کیا جائے گا کہ قاضی دوبارہ اس سے اشہدو کے لفظ سے وہ بات ریپیٹ کروا لیں۔ جبکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گواہی کی ادائیگی کے لیے کوئی خاص لفظ متعین نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی لفظ، جیسے وہ کہے کہ میں نے یہ بات سنی، میں نے یہ بات دیکھی، اور جس سے یہ پتہ چلے کہ وہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے یا اس واقعے کو اس نے دیکھ لیا تھا یا سن لیا تھا، تو اس کی بنیاد پر وہ گواہی دے سکتا ہے، اور اس کے لیے سننا یا دیکھنا ضروری نہیں ہے، جبکہ بیشتر فقہا کے ہاں یہ دیکھنا ضروری ہے۔ تو آج کے لیکچر میں ہم نے گواہی کے بارے میں ابتدائی مباحث پڑھ لی، اور پھر جو گواہ کے شرائط ہیں، جو اس میں ایک اہم چیپٹر ہے، وہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس کے بارے میں تفصیل آئے گی۔ اس کے بعد پھر گواہی سے متعلق جو دیگر تفصیلات ہیں، یہ وسیلہ اس پر ذرا تفصیلاً گفتگو ہوگی، اور اس کے بعد جو باقی وسائل اور بات ہیں اس میں تقریباً ایک لیکچر میں ان کو کور اپ کر لیا جائے گا، اور صرف گواہی کے بارے میں ذرا زیادہ تفصیل ہوگی، اس لیے کہ عام طور پہ اکثر جو کیسز کے فیصلے ہوتے ہیں وہ گواہی کی بنیاد پر ہوتے ہیں، اس لیے اس کی زیادہ تفصیل ضروری ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔